پروگرام نائٹ ایڈیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, 53 سال پہلے پاکستان توڑنے والے کرداروں پر آج ایک بار پھر سے بحث چھڑ گئی ہے کہ 1971 میں مشرقی پاکستان الگ کیوں ہوا تھا, شیخ مجیب الرحمان نے اپنا راستہ الگ کیوں کیا تھا, کیا یہ بیرونی سازش تھی یا اندرونی غلطیاں, یہ جاننے کے لیے اس وقت ایک حمود الرحمان کمیشن بنایا گیا تھا. ہوش ربا انکشافات سے بھری ایک رپورٹ تیار ہوئی تھی جو آفیشل تو باہر نہیں آئی لیکن ان آفیشل زبان زد عام ہے اور آج تک اسے جھٹلایا نہیں جا سکا. اب یہ معاملہ اس لیے زیادہ اس پر بحث ہو رہی ہے جب اڈیالہ جیل میں قید عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ سے ایک ویڈیو جاری کی جاتی ہے جس میں موجودہ سیاسی حالات کو 1971 میں ہونے والے سقوط ڈھاکہ سے اس کو کمپیئر کیا گیا, اس کا کمپیریزن کیا گیا. تب سے ملک میں ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا ہے اور بحث چھڑ گئی ہے کہ پی ٹی آئی اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ملک توڑنے والے شخص یعنی شیخ مجیب کو ہیرو کیوں بنا کر پیش کر رہی ہے. متنازع ٹویٹ کو لے کر جوں جوں حکومتی مخالفت اور کارروائی ہو رہی ہے, ایف آئی اے بھی اس کو انویسٹیگیٹ کر رہا ہے, ویسے ویسے اب تحریک انصاف جو ہے اب اس کی حمایت کی طرف بڑھ رہی ہے. پہلے تو ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی ٹویٹ پہ شیئر کی گئی ویڈیو کے متن سے 2 دن پہلے تک لا تعلق ہو رہی تھی, بلکہ وضاحتیں دے رہی تھی کہ جو ٹویٹ ہے یہ عمران خان کی مرضی سے ہوئی, نہ انہوں نے اس کا مواد دیکھا. لیکن اب وہی ٹویٹ ڈیلیٹ کرنے کی بجائے اس پر بات ہو رہی ہے, اس کو ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے. سوال اٹھ رہے ہیں کہ ٹویٹ کو لے کر تحریک انصاف میں ایک جو تقسیم ہے, ایک ڈویژن ہے, یہ کیوں ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ جیل میں ہونے کی وجہ سے ایکس کا جو ہینڈل ہے یہ عمران خان کے پاس تو ہے ہی نہیں, یہ تو امریکہ میں ہے. یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ جو بھی شیئر ہوتا ہے وہ خان صاحب کی مرضی کے بغیر تو ہوتا نہیں ہے. اب مختلف آراء سامنے آ رہی ہیں. گزشتہ روز ہم نے دیکھا سابق صدر عارف علوی نے ٹویٹ کی حمایت کرتے ہوئے سوال کیا کہ عمران خان نے حمود الرحمان کمیشن پڑھنے کا کہا تو اس میں غلط کیا ہے؟ کیا کہا انہوں نے, ذرا دیکھیے. حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کے اندر تو اب یہ ہو گیا کہ اگر آپ اس کا ذکر کریں گے تو قانون آپ کے اوپر لگ جائے گا. تو میں امید کرتا ہوں کہ محمد علی جناح کے اقتباس کو اگر میں پڑھوں گا تو مجھے سزا نہیں ہوگی اور میرے اوپر ایف آئی آر نہیں کٹے گا. اگر عمران خان صاحب نے حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کو کہا ہے کہ پڑھو تو کیا غلط بات کی کہ بھٹو صاحب نے حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ پبلش نہیں کی, انہوں نے پردہ ڈالا, پی ڈی ایم نے پردہ ڈالا. کوئی حل نہیں ممکن جب تک آپ سٹیک ہولڈرز کو ٹیبل پر نہ لائیں. اب اسے تحریک انصاف کی جارحانہ ایک نئی سیاسی حکمت عملی کہیں یا پھر پارٹی کے اندر سے اختلافات, لیکن جو ٹویٹ کی جو گتھی ہے یہ سلجھنے کی بجائے الجھتی جا رہی ہے. توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی نے ایک بار پھر ریاست کو چیلنج کر کے مزاحمت کرنے کی ٹھان لی ہے. اسلام آباد کی فضاؤں میں تو یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ تحریک انصاف پر پابندی لگ سکتی ہے. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا تو یہ کہنا ہے کہ قانون اپنا راستہ بنائے گا, پی ٹی آئی خود اپنے اوپر پابندی لگا رہی ہے. سوال یہ ہے کہ اگر حکومت پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگانے کی طرف جاتی ہے تو ایسے میں تحریک انصاف کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ کیا واقعی ٹویٹ کی تحقیقات میں وہ رپورٹ منظر عام پر لانا ہوگی جسے آج تک سامنے منظر عام پر لایا نہیں جا سکا؟ اسی پر میں بات کروں گی. مجھے سینئر ماہر قانون بیرسٹر چودھری اعتزاز احسن صاحب جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ چودھری صاحب آپ کا. چودھری صاحب, وہ کہتے ہیں نا کہ گڑے مردے اکھاڑنے کا فائدہ کیا؟ اب 53 سال کے بعد ویسے تو 16 دسمبر کو ہر بار یہ ڈسکشن ہوتی ہے کہ کون ذمہ دار ہے مشرقی پاکستان کے الگ ہونے کا. ہر سال ہم 16 دسمبر کو یہ بات کرتے ہیں, لیکن جس طریقے سے تحریک انصاف نے وہ ویڈیو عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ پر چلا کر آج کے حالات سے کمپیریزن کرنے کی کوشش کی ہے, کیا یہ درست ہے؟ وہ واقعات ظاہر ہے آپ کو بھی ذہن نشین ہوں گے, 1971 کے واقعات اور آج کا کوئی تقابلی جائزہ بنتا ہے چودھری صاحب؟ دراصل شادیہ ہم بڑی بدقسمت قوم ہے. ہمارے پاس وہ جو انگریز کہتا ہے نا, این آئیڈل مائنڈ از اے ڈیولز ورک شاپ. ہم نے کوئی سائنس میں ترقی تو کرنی نہیں, ہم نے کوئی نئی ایجاد تو کرنی نہیں, ہم نے کوئی نئی تجربے تو ہم نے کرنے نہیں. ہم کنویں کے ڈڈو ہیں, مینڈک ہیں کنویں کے, وہ اس کنویں کو ساری کائنات سمجھتے ہیں جو اپنے ارد گرد ہے.
اب ہم نے کوئی تخلیق نہیں کرنی، ہم نے برائی کرنی ہے، برائی ہم نے ہر کسی کی کرنی. وہ کوئی اچھا کام کر دے، اس سے اس کی ترقی ہو جائے، میرے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، میں اس کی ترقی میں میرا کوئی نقصان نہیں ہے. وہ صاحب اور محکمے میں اور محکمے، پر میں جل کے حسد سے اور ختم ہو جاؤں گا. اب یہ ٹویٹ جو ہے اس میں کیا مطلب، کیا مقصد کیا ہے کہنے کا؟ مقصد یہ ہے کہنے کا کہ جناب آپ اگر جمہوری مینڈیٹ جو ہے یا ووٹ کو دھوکہ دیں گے تو نتائج سنگین ہوتے ہیں، اور یہ تاریخ کا سبق ہے. پر اور یہ واضح ہے، آپ دیکھیں کہ جتنی فارم 45 الیکشن کمیشن نے خود آفیشلی اپنی ویب سائٹ پہ لگائی، ان کا کیا اشر ہے ان فارم 45؟ ان میں کاٹے ڈالے ہوئے ہیں، 14 کو 514 کیا ہوا ہے. اور آپ سب نے دیکھا ہے میاں نواز شریف کے فارم 45 پہ، مریم بی بی کے فارم 45 پہ، شہباز شریف کے فارم 45 پہ، وہ اون چودھری کے فارم 45، یہ کھلنے ہیں. یہ اب اس وقت ڈر رہے ہیں کہ ججز بھی لے آئیں تو ریٹائرڈ لے آئیں. حاضر سروس جج جو ہوتا ہے وہ ہائی کورٹ کے ماتحت ہوتا ہے، جو ریٹائرڈ جج ہے وہ آزاد ہے، مادر پدر آزاد ہے، وہ اس کو یہ مینیپولیٹ کر لیں گے. ہائی کورٹ کے جج کے پاس تو اگر کوئی ایجنسی کا بندہ بھی گیا وہ سیدھا معاملہ جائے گا چیف جسٹس تک. تو یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ فارم 45 کھلے. فارم 45 کھل گئے تو یہاں حشر ہو جانا ہے، وہ آ گئے سامنے تو اڑ جانا ہے سب نے، یہ ہارے ہوئے الیکشن. لیکن جس طریقے سے اب معاملات اتنے زیادہ بگڑ چکے ہیں، اتنے زیادہ خراب ہو چکے ہیں، ہم اگر یہ کہیں کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پر جا چکے ہیں، لیکن جس طریقے سے تحریک انصاف معاملات کو سلجھانا چاہ رہی ہے، 1971 کے معاملات کو جس طریقے سے اب اس پر بحث دوبارہ سے چھڑ گئی ہے کہ ایسے فارم 45 47 کے معاملات حل ہو جائیں گے، ٹرائیبونلز بنائیں، معاملات حل کریں. آپ کن بحث میں ہم آج یہ پھنس کے رہ گئے ہیں؟ میں تو یہی کہتا ہوں کہ یہ اس میں کیا ہے، کیا بحث طلب جس پہ ساری قوم کو بحث میں لگا دیا ہے کہ کون غدار ہے کون غدار ہے. ارے بھائی، اگر اس نے پوچھا، کسی نے پوچھا کون غدار ہے کون غدار ہے، آپ اپنا فیصلہ کرو اور امن سے رہو. بالکل. وہ مشرقی پاکستان کا سارا جو جتنا بھی قصہ تھا نا، وہ ہم نے اپنی تاریخ کی اور نصاب کی کتاب سے ہی پھاڑ کے باہر پھینک دی. ہمارے بچوں کو تو علم ہے، لیکن میرے پوتے پوتیوں کو کوئی نہیں بتائے گا، کوئی پتہ نہیں ہوگا کہ ایسٹ پاکستان بھی کوئی تھا. بالکل. کوئی پاکستان کے 2 بازو تھے اور ایک کٹ گیا، کس طرح کٹا، اس پہ بھی بحث ہوتی ہوتی رہنی چاہیے. کارگل پہ ہم نے جو پسپائی کی، پسپا ہوئے ہم نے اس پہ کوئی ریسرچ نہیں ہونے دی. انڈیا میں کوئی 20 کتابیں لکھی جا چکی ہیں اس پہ، کارگل پہ. ہمارے ہاں صرف ایک معتبر کتاب ہے جو نسیم زہرا نے لکھی ہے، آپ کی کولیگ ہے. جی جی. اب کوئی نہیں اس کو، ہم تاریخ کو اپنے ساتھ رکھتے ہی نہیں. آپ ماضی کے نواز شریف صاحب کے بیانات اٹھا کر دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جدوجہد بنگالیوں نے کی، ہم نے ان کو دھتکارا، ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، ہم نے ان کو الگ کر دیا. مریم نواز کے ٹویٹ آپ ماضی کے اٹھا کے دیکھ لیں. ایسا نہیں ہے کہ تاریخ کسی کو یاد نہیں ہے، تاریخ اپنے ساتھ کوئی رکھتا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آج کے سینیریو میں ہر ایک کو اپنے مفاد کی سیاست نظر آ رہی ہے، اپنے مفاد کی سیاست ہر کوئی چمکانا چاہ رہا ہے. یہ جو باتیں آج عمران خان کر رہے ہیں، ماضی میں نواز شریف صاحب کر چکے ہیں.
نہیں، یہ باتیں نواز شریف نے جس طرح کی ہیں وہ جگتوں کی طرح، جگت ایک لگانے کی طرح کہ جی یہ پوائنٹ پہ، جس طرح یہ جو ٹویٹ ہے یہ بھی ایک جگت ہے، ساتھ ویڈیو دے دیا ہے، اس کی کیا ضرورت تھی؟ اگر دے دیا ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ اگر کسی نے کہا، کوئی کہتا ہے کہ جا کے آپ حمود الرحمان رپورٹ پڑھو، تو ہماری تاریخ کا حصہ ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، ضرور پڑھنا چاہیے، چاہے مجھے تلخ لگے، چاہے غلط لگے، چاہے حمود الرحمان چیف جسٹس تھے پاکستان کے، بنگال سے تھے، ان کے ساتھ بیٹھے تھے انوار الحق۔ اب میرا ان سے سخت اختلاف ہے انوار الحق سے، پر یہ جب انہوں نے رپورٹ دی تو ایک اس میں انہوں نے شہادتیں لیں، بیسیوں معتبر اور موضوع لوگوں کو انہوں نے بلایا، انہوں نے محنت کی اور انہوں نے اس کو پبلش دیا۔ اور یہ میں عرض کر دوں شادیہ، یہ پبلش ہو چکی ہے، جی جی، یہ اس کو مشرف کی حکومت نے ڈی کلاسیفائی کر دیا تھا، یہ اب کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ ہی نہیں ہے۔ ویری ٹرو، یہ سائفر کو کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ کر کے پھانسی دینا چاہتے ہیں، پر وہ بھی میں بات کر چکا ہوں کہ سائفر صفر ہے، پر یہ بھی بالکل یہ پبلش ہوئی ہے۔ پرائیویٹ پرنٹرز نے اس کتاب کو، حمود الرحمان رپورٹ کو، پوری کو پرنٹ کیا ہے، اور اس کی ابھی آپ آج بھی چلے جائیں کسی بک شاپ میں تو وہ کوئی نیچے سے پڑھی ہوئی نکال دے گا اور منگوانے کو آپ کو وعدہ کر دے گا، ٹائم دے دے گا، کوئی بڑا بک شاپ یہاں۔ تو پھر تاریخ سے منہ چھپانے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر تاریخ سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ ایک پبلک ڈاکومنٹ ہے۔ ہم شتر مرغوں کی قوم ہے، ہم شتر مرغوں کی قوم ہے۔ ہم تاریخ اگر یا ماضی یا حال یا مستقبل ہمیں کوئی دکھائے کہ یہ اس میں یہ کمزوریاں آپ کے اس میں اور آپ کے سوچ میں اور آپ کے آپ نے جو بنا رکھا ہے وہ اس لیے غلط ہے، مؤدبانہ انداز میں آپ ان کو سمجھائیں، وہ اپنی گردن ریت میں لے جاتے ہیں۔ ہم تاریخ کو جاننے، سمجھنے، اس سے سیکھنے کے ہمارا معاشرتی رویہ ہی نہیں ہے۔ صحیح۔ اب ایف آئی اے نے سمجھ میں نہیں آتا، ایف آئی اے نے تحقیق کیا کرنی ہے؟ پوسٹ کس نے کیا، کہاں سے ہوا، یہ ایف آئی اے نے تحقیق کرنی ہے، کون غدار تھا، کون ذمہ دار تھا۔ اب ایف آئی اے اس سارے معاملے کے پیچھے لگ گیا ہے۔ آپ دیکھیں عمر ایوب صاحب کی تحقیقات، بیرسٹر گور صاحب کی تحقیقات، عمران خان کی تحقیقات، اب یہ ساری ذمہ داری ایف آئی اے کی ہے۔ ایف آئی اے نے اس کو سارا ڈگ آؤٹ کرنا ہے۔ یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا، ٹویٹ کیا کس نے؟ رؤوف حسن بھی، جی رؤوف حسن، اتنے یہ نوجوان ہماری کل کے یہ ضامن ہیں۔ گور علی خان کو تو میں جانتا ہوں، گور علی خان نے 20 سال میرے ساتھ کام کیا میرے دفتر میں، ہمارے دفتر میں، اور انتہائی شائستہ، انتہائی ایماندار، اور پورے قابل اعتماد۔ اب اس کو بھی آپ یہ ایف آئی اے کے انسپیکٹر صاحب ایک بلا رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جی آپ پہنچیں، آپ پہنچ جائیں گے یہ، اور ان کی خبری تدلیل کریں گے کہ شاید مہذبانہ رویہ ہی رکھے ان کے ساتھ۔ پر ان نوجوانوں کو جن کے ہاتھ میں آج ایک پارٹی کی لیڈرشپ آ گئی ہے اور وہ شائستہ انداز سے چل رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ بھی بھیڑیے بن جائیں؟ صحیح۔ یا اب پتہ نہیں اب یہ تاریخ پر، ہاں یہی میں سوال پوچھنے لگی تھی، تاریخ پر بات کرنا بھی اب شاید غداری کے زمرے میں آئے گا۔ ہاں، اگر آپ یحییٰ خان کو کہتے ہیں کہ وہ ہارنے والا جنرل تھا، اس نے پاکستان کو شکست دلوائی، اس نے پاکستان کو نقصان پہنچایا، اس نے وہ پاکستان سے اس نے غداری کی، اگر وہ رپورٹ ہی پڑھ لیں آپ، صرف یحییٰ خان کے بارے میں جو لکھا ہے حمود الرحمان رپورٹ، اور
लॉग से, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से, लॉग्स हैं जो प्रेसिडेंट्स हाउस कराची के, इस्लामाबाद के, अब वो क्या हमारी तारीख का हिस्सा है, वो बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए कि बिल्कुल हमारे कैसे हुक्मरान रहे, बिल्कुल और सही, आज जो हुक्मरान है शाइस्ता है। बिल्कुल सही। चॉय साहब अब थोड़ा सा फिर आगे अपने हुक्मरानों को आप अप्रिशिएट भी कर सकेंगे। सही। अच्छा, पीटीआई का जो मुतालबा है चॉय पीछे साहब, जो हाथ हैं, जो अनदेखे हाथ जिनको मियाँ सही। साहब कहते थे, जी 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 जी, बिल्कुल सही। ये जो तहरीक इंसाफ का मुतालबा है कि 9 मई को लेकर आप आला सतह की तहकीकात करें, आप ज़रूर करें, लेकिन चीफ जस्टिस हमारे मुकदमात से अलग हो जाएं, दुरुस्त है उनका ये मुतालबा चॉय साहब? चीफ जस्टिस ने जो हाल ही में ख़त लिखा है, अब एक तरफ आप ये शो कर रहे हैं कि मैं तुमसे बाला हूँ, और दूसरी तरफ आप ये उसके आगे उसको एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, और एक्सप्लेनेशन में जो इन्होंने दिया है उसमें ये बल्ले की निशान का इशू भी लिया। आपने और भी बड़ी सही तारीख की छिके मारे हैं, पर जो मामला आपने लिया है वो बराह रास्त वो है जो पीटीआई के इमरान खान की पार्टी के मौक़िफ़ है कि बिल्कुल मुखालिफ है। अब आप जब अपनी राय ये दे देते हैं कि ये मेरा फ़ैसला इस फरीक के ख़िलाफ़ बिल्कुल दुरुस्त है और ये उसके दलाइल हैं, सही, तो आप तो पार्टी बन गए ना। सही, चीफ साहब को नहीं बैठना चाहिए इसमें। सही, हाँ बिल्कुल नहीं, इट वुड बी रॉन्ग ऑन हिज पार्ट टू ठीक हो गया। अच्छा, प्रिजाइड ओवर द बेंच। बिल्कुल ठीक। अच्छा चॉय साहब, अब जबकि नून लीग हुकूमत में है, लेकिन नवाज शरीफ साहब के जो गिले शिकवे हैं वो ख़त्म नहीं हो रहे हैं। बेटी सीएम पंजाब है, भाई उनके वज़ीर आज़म है, लेकिन आज भी जब भी वो तकरीर करते हैं, जब पिछले दिनों उन्होंने अपने सदारत का ओहदा संभाला, उन्होंने जब तकरीर की, फिर वो जस्टिस साकिब निसार से शुरू हुए, फिर कहते हैं एहतसाब, हमारे साथ ज़्यादतियाँ हुई, पाकिस्तान को चलने नहीं दिया। अब जबकि उनकी हुकूमत है तो क्या उनके हाथ में नहीं है जो ज़्यादतियाँ हुई हैं आप उस पर कमीशन बनाएं, आप उसके इन्वेस्टिगेट करवाएं? अब वो किसको मैसेज दे रहे हैं, किससे शिकायतें कर रहे हैं? आपके हाथ में इख्तियारात हैं, हुकूमत है, इदारे हैं, आप क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं? ये बार बार शिकायतें करके किसको सुना रहे हैं वो? ये पहले भी ऐसे ही था। अच्छा ये आपको मालूम है, ये जब गिरफ्तार हुए जी तो इनकी अपनी हुकूमत थी, जी शाहिद खाकान अब्बासी की, जी जी, और आप हुकूमत से ही शिकवा करते रहे कि हमें ये नहीं मिल रहा, जेल में हमें ये नहीं मिल रहा। मेरी इतला है कि सब कुछ मिल रहा था, हुकूमत अपनी थी, पर शिकवे आप करते रहे। शिकवा करना इनका एक की आदत ही बन गई है। और बिल्कुल आपने ठीक कहा, अब तो अपनी हुकूमत है मियाँ साहब, अब तो अपनी हुकूमत है, अब तो जो चाहे आप कर लें। अब काय का शिकवा आप एक्शन लें। आप बिल्कुल ठीक कहा है कि शादिया बीबी ने कि आप जुडिशल कमीशन बनाएं, आपसे जो ज़्यादतियाँ हुई हैं उस पे आप कोई और एक्शन लें, कानून के मुताबिक हो, जो कि आपकी दादरसी कर सकता हो। अब आपके तो अपने इक़्तिदार और इख्तियार में है, अब क्या मुश्किल। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया माहिर कानून, सीनियर सियासतदान, पीपल्स पार्टी के रहनुमा बैरिस्टर चौधरी एतजाज़ एहसन साहब मेरे साथ थे। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से अपलोड की गई सकूत ढाका की वीडियो पर बात बड़ी बढ़ गई है। तहरीक इंसाफ जो कल तक इस ट्वीट से लाताल्लुकी जैसे बयानात दे रही थी, वो ट्वीट पर अब डटी हुई है।
ट्वीट को डिलीट करने के बजाय इस पर बात हो रही है, बहस हो रही है, यानी फॉलोअर्स के देखने के लिए इसे अकाउंट पर सबसे ऊपर लगा दिया गया है। दूसरी तरफ FIA ने नोटिस भेजकर इमरान खान के साथ साथ उनके साथियों को भी रियासत मुखालिफत का चार्ज लगाकर तहकीकात का अमल शुरू कर दिया गया है। इसमें रऊफ हसन शामिल हैं, बैरिस्टर गौहर शामिल हैं, और भी लीडर शामिल हैं, जबकि हुकूमती जमातों ने भी इस पर तहरीक इंसाफ की भरपूर मुखालिफत, हत्ता कि मुल्क से गद्दारी इसको कहा जा रहा है। जिस ट्वीट को रियासत के ख़िलाफ़ एक साजिश और बगावत का नाम दिया जा रहा है, उसी शेख मुजीब का नाम लेकर मियां नवाज शरीफ भी इसी ट्वीट से मिलते जुलते बयानात देते आए हैं। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। जब 2017 और 18 में नवाज शरीफ को रियासती सख्तियों का सामना था तो तब वो भी अक्सर शेख मुजीबुर रहमान का हवाला दिया करते थे। आज तारीख़ी हवाला भी वही है, शेख मुजीबुर रहमान भी वही है, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब नाम लें तो ठीक, लेकिन अगर PTI वाले नाम लें तो गद्दारी। सवाल उठ रहे हैं कि क्या मदाखलत सिर्फ तब बुरी थी जब वो नवाज शरीफ या मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ हो। इस मतनाज़े ट्वीट पर हुकूमती हलकों से कभी गद्दारी के मुकदमे और कभी PTI पर पाबंदी लगाने की आवाज़ें उठ रही हैं। तहरीक इंसाफ का ये मानना है कि अगर हुकूमत बानी PTI की पोस्ट की इंक्वायरी करती है तो फिर इसे हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट को भी पब्लिक करना पड़ेगा ताकि हक़ाइक़ सामने आएँ। आम तासुर ये भी है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रियासती इदारों और तहरीक इंसाफ की खलीज के दरमियान जलती पर तेल का काम करती हुई सियासत करती हुई नज़र आ रही है। 9 मई और इस ट्वीट को जवाज़ बनाकर हुकूमत मुज़ाकरात से भी पीछे हटती हुई हमें नज़र आ रही है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार ये कह चुके हैं कि रियासत मुखालिफ खड़े होने वालों से बातचीत नहीं हो सकती। मैं बात करूँगी, मुझे वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, ये हुकूमत को ट्वीट को लेकर इतना हुकूमत क्यों हंगामा बर्पा कर रही है? जो एक वीडियो शेयर की इमरान खान ने, अभी मैंने आपको सुनाया कि माजी में नवाज शरीफ साहब भी ये कहते थे कि सबसे ज़्यादा जदोजहद बंगालियों ने की, हमने उनको धुतकारा, उनके साथ ज़्यादतियाँ हुई, शेख मुजीब के साथ जो है वो ज़्यादती हुई, पढ़ने की हमारे लोगों को ज़रूरत है। फिर 2020 में मरीम नवाज़ ने ट्वीट किया कि 49 साल पहले आज ही के दिन कायद आज़म का पाकिस्तान दौलख्त हुआ, इसलिए एक डिक्टेटर ने अवाम के मैंडेट को तस्लीम करने से इनकार किया, इसलिए सब कुछ हुआ। वोट की इज़्ज़त पामाल की। हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट को देखते हुए आज भी वोट की इज़्ज़त पामाल की जा रही है, उसको ठुकराते हुए आज भी पामाल किया जा रहा है सब कुछ। ये 2020 की ट्वीट है। बात तो आज भी इमरान खान भी वही कर रहे हैं, तो नून लीग इतना हंगामा क्यों बर्पा कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो खान साहब ये बात नहीं कर रहे। वो अगर उन्होंने ये कहा है कि महमूदुर रहमान कमीशन की जो है रिपोर्ट पब्लिक होनी चाहिए, ये कोई ऐसी डिमांड नहीं है जो गलत हो। इसके अंदर देखें, 2 चीज़ों का फ़र्क है बड़ा मेजर। आपने अभी मियां नवाज शरीफ का भी क्लिप चलाया, फिर आपने मरियम बीबी की भी बात की। देखिए, हम लोगों ने IMF को ख़त नहीं लिखे, हम लोगों ने IMF के लोन को सैबोटाज करने की कोशिश नहीं की, हम लोगों ने नाफरमानी की मूवमेंट नहीं चलाई कि बिल फाड़ें, हवाला हुंडी करें, हम लोगों ने असेंबली के ऊपर हमला आवर या PTV के ऊपर हम हमला आवर नहीं हुए, ना हम लोगों ने किसी फॉरेन सदर के ट्रिप को जो है वो कैंसिल किया हो या उसको डिले किया हो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फैला के। हमने 9 मई के वाकयात नहीं किए, हमने रियासत जब गिरफ्तारी के वारंट लेके आई हो हमने पेट्रोल बम नहीं मारे। यहाँ 10 फौजी, लेकिन इदारों को माजी में नून लीग ने भी घसीटा है। जनरल बाजवा का नाम ले लेकर, जनरल फैज का नाम ले लेकर, बात ये क्यों जस्टिफिकेशन नहीं है? जी नहीं, देखिए बात नहीं, बात आपका मौकफ आ गया ना, आपने बता दिया कि माजी के अंदर हमने जो बातें आपने की वो सुना दी, लेकिन मैं आपको उसका बैकग्राउंड बता रहा हूं। जब एक जमात का बैकग्राउंड ये है कि वो हमला आवर हुई है फौजी तंसीबात के ऊपर, उसने नफरत की सियासत की है, उसने पोलराइजेशन की सियासत की है, और फिर आज भी वो अदारों पे हमला आवर हो रही है। देखें, बात ये है, जो उस वक्त बांग्लादेश का जो मसला था या जो 2 लाख हुआ, तब इलेक्शन के रिजल्ट जो डिक्लेयर हुए थे
اس میں میجورٹی بالکل ان کے پاس تھی, وہاں ایسٹ پاکستان کے پاس تھی, لیکن اس میجورٹی کے مطابق پھر مینڈیٹری ٹرانسفر ہوا جو کہ غلط تھا, جس کی وجہ سے یہ ممکنہ طور پہ یہ 2 لاکھ ہوا. اس کی اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں. ماضی میں جو آپ لوگوں نے کیا, آپ لوگوں نے بھی غلط کیا. کل اگر آپ کی چیز ایک آپ کا کہا ہوا غلط تھا تو آج ان کا ٹھیک نہیں ہو سکتا. تو ایک غلطی سے دوسری غلطی کبھی ٹھیک ہوتی نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے, آگے بات کرنے کی ضرورت ہے. اب اس کو لے کر نون لیگ کا مذاکرات کو لے کر بیانیے بدلنا شروع ہو گیا ہے. وہ غداری کی باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں. تاریخ کا حوالہ دینا یہ غداری کے زمرے میں کب سے آنے لگا؟ اور کیا اب آپ لوگ مذاکرات سے پیچھے ہٹ گئے ہیں, بات کریں گے نہیں؟ پہلے آپ لوگوں کی سوچ تھی جو بہت اچھی سوچ تھی, اس کا مطلب ہے اب آپ لوگ بات ہی نہیں کریں گے؟ نہیں دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ بات کون نہیں کر رہا. بات تو ایک جماعت نہیں کر رہی نا, اس کا لیڈر نہیں کر رہا. اس کی جماعت کو کرنا شاید چاہتی ہو, 90% لوگ چاہتے ہوں, سمجھتے ہوں کہ ملک کو آگے بڑھنا چاہیے. ایک آدمی نہیں چاہتا اور وہ باقیوں کی مجبوری بن جاتا ہے کہ اس کی جماعت کے باقی لوگ بھی اس کو فالو کرتے ہیں تو وہ بھی نہیں کرنا چاہتے. تو وہاں سے رکاوٹ ہے. اور جب آپ ایک مسلسل حملہ آور ہوں گے اسٹیٹ کو, مسلسل آپ کی کاوش ہوگی کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی پھیلے, معاشی انسٹیبلٹی پھیلے, اس چیز کے باوجود کہ دوسری سائڈ آپ کو کہتی ہے ڈائیلاگ کریں, تو ڈیفینیٹلی پھر کہیں تو آپ کو لائن ڈرا کرنی پڑے گی نا. اگر آپ جو ہے اب وہ ٹویٹ کے کچھ بھی نہیں ہے, ٹویٹ کی ویڈیو کے اندر بہت غلط باتیں ہیں, بہت سارے غلط تاثرات دیے جا رہے ہیں, بہت سارا پروپیگنڈا کو فروغ دیا جا رہا ہے, بہت سارا جلتی کے اوپر تیل ڈالا جا رہا ہے. تو اس چیز کی اجازت نہیں ملے گی اور اس کی بالکل تحقیقات ہوگی. عمران خان اتنا سوار کیوں ہے ذہنوں پہ, نفسیات پہ؟ کوئی بھی سن لیں 28 مئی کی تقریر ہو, اس دن نواز شریف صاحب کی ہو یا شہباز شریف صاحب کی ہو, تقریباً 50% سے زیادہ جو باتیں تھیں وہ عمران خان نیازی کہہ کر پکار رہے تھے. تو بات یہ ہے کہ عمران خان کو کیوں آپ لوگ اتنا ڈسکس کرتے ہیں اپنی تقریروں میں, بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کی حکومت ہے, آپ لوگ بات کریں, ہم یہ پروگرام لے کر آئیں گے, خوشحالی کا پروگرام لے کے آئیں گے, یہ ریلیف دیں گے, یہ کریں گے. میں اس کا جواب لے لیں. دیکھیں, میں کیبنٹ کا ممبر ہوں. میں سارا وقت میں اسلام آباد میں ایک میٹنگ سے دوسری میٹنگ, آپ یقین کریں کہ صبح 8 بجے سے لے کے 7 بجے تک ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ خان صاحب کی کوئی خبر ہے یا نہیں خبر. یہ تو اس کے بعد جو سیاسی جب ٹاک شوز میں آتے ہیں تو تب خان صاحب ڈسکس ہوتے ہیں. حکومت بالکل فوکسڈ ہے اپنے معاشی استحکام لانے میں, اس ملک کو آگے چلانے میں. یہ بالکل جو انسٹیبلٹی کا عنصر ہے وہ خان صاحب ضرور پھیلا رہے ہیں, اس ملک میں پولرائزیشن, نفرت کا عنصر پھیلا رہے ہیں. باقی حکومت تو جو ہے وہ بالکل فوکس طریقے سے اپنا کام آگے کر رہی ہے اور بالکل بھی دھیان کسی طرف نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ ایک جماعت اور اس کا لیڈر اس ملک میں نہ سیاسی استحکام چاہتا ہے نہ معاشی استحکام چاہتا ہے. آج حکومت کس کی ہے؟ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے, آپ کے وزیر اعظم ہیں, ادارے آپ کے نیچے ہیں. ہمیں ایک چیز یہ سمجھائیں کہ اگر حکومت میں رہتے ہوئے بھی اگر نواز شریف آج گلے شکوے نواز شریف صاحب کریں گے, ماضی کا ذکر کریں گے, جنرل باجوہ پر تنقید کریں گے, اداروں پر تنقید کریں گے, اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا تذکرہ کریں گے, تو بجائے اس کے کہ تقریروں میں یا لوگ ٹاک شوز میں آ کر کریں, حکومت آپ کی ہے, طاقت ہے, اختیارات ہیں, ادارے آپ لوگوں کے نیچے ہیں, تو اس پر کمیشن بنائیں, جوڈیشل کمیشن بنائیں, جو زیادتیاں ہوئی ہیں ان کو لے کر آئیں, سامنے لے کر آئیں, جنہوں نے غلط کی ہے ان کو کٹہرے میں لے کر آئیں. بالکل آپ کا ٹھیک موقف ہے. میاں نواز شریف نے جو ہیٹ پہنی ہے وہ پریزیڈنٹ PMLN کی ہے, اور ان کا جو ایز اے پریزیڈنٹ رول کچھ اور ہے اور پرائم منسٹر کا رول بالکل کچھ اور ہے. لیکن جو آپ بات کر رہی ہیں میں اس سے ایگری کرتا ہوں. بالکل اس کے اوپر مشاورت ہونی چاہیے امانگسٹ اور جو ہمارے کولیشن پارٹنرز ہیں, اور اس کا رستہ نکلنا چاہیے. دیکھیں جو مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کیونکہ عدالتی نظام ہمارا بسیدہ ہے تو, اور وہ بر وقت سزائیں نہیں دیتا, یا اس کے اندر سے بہت سارے لوگوں کو جو ہے ریلیف مل جاتا ہے جن کو نہیں ملنا چاہیے, پھر اس پہ سیاست ہوتی ہے. تو یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, حکومت کو اس طرح سٹیپ لینے چاہیے, اور میں بھی یہی ایڈوائز کروں گا اپنی گورنمنٹ کو کہ ہمیں ان معاملات کے اوپر یا تو ہم کمیشن بنائیں, اور لیکن اگر ہم بات کریں گے
تو پھر ہی ہم اس طرف بڑھیں گے نا. تو بات کرنا بھی اس منزل کی طرف بڑھنے کا جو ہے ایک رستہ ہے. بہت شکریہ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا احسان صاحب میرے ساتھ. بہت شکریہ رانا صاحب آپ کا. مجھے بریک لینی ہے ناظرین, واپس آتے ہیں ایک وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین. جس طرح 8 فروری کے الیکشن کو لے کر جے یو آئی فے احتجاج کر رہی ہے, ویسے ہی الیکشن چوری کے خلاف پی ٹی آئی نے ایک اپوزیشن الائنس بنا رکھا ہے, وہ بھی میدان میں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کاز پی ٹی آئی کے الائنس کا بھی وہی ہے اور مولانا صاحب کا بھی وہی ہے, تو پھر مولانا کی جماعت اور اپوزیشن الائنس ایک پیج پر کیوں نہیں ہے؟ ایک پیج پر آنے کے لیے مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی کے وفد کے درمیان ملاقاتیں ہو بھی چکی ہیں, لیکن ابھی تک دونوں میں مل کر کسی ایک نقطے پر اتفاق نہیں ہو پایا ہے. یہی وجہ ہے کہ ابھی تک الیکشن نتائج کے خلاف جو جلسے ہو رہے ہیں, جلوس ہو رہے ہیں, حکومت کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے. پی ٹی آئی کے سابق رہنما فواد چودھری کا آج ٹویٹ ہم نے دیکھا جس میں وہ لکھتے ہیں کہ حکومت کے لیے اس وقت تک ڈھیل ہے جب تک تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان اکٹھے نہیں ہوتے. انہوں نے اپنی ٹویٹ میں گزشتہ روز مظفر گڑھ میں ہونے والے جے یو آئی کا جو جلسہ تھا اس کی بھی تعریف کی. کل کا جو جلسہ تھا مولانا صاحب کا, اس میں لب و لہجہ بھی سخت تھا اور الیکشن نتائج کو بھی پہلے کی طرح وہ مسترد کیا کل انہوں نے, اور کارکنوں سے بھی تیار رہنے کا حلف لیا. کیا کہا گزشتہ روز مولانا صاحب نے, ذرا دیکھیے. پاکستان کے سیاہ و سفید کے مالکوں کو اور بین الاقوامی سطح کے جابروں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ ہم نے فروری 2024 کے عام انتخابات اور ان کے نتائج کو مسترد کر دیا ہے. لہذا اب ہم نے چلنا ہے, ہم نے آگے سفر کرنا ہے. ہمت ہے یا تھک گئے ہو؟ اس سفر میں اگر جیل آئے تو کریں گے, اور جیل سے آگے اگر قبر کا مرحلہ آئے گا تو اس مرحلے کو بھی انتہائی خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کریں گے. مولانا نے کہا کہ پارلیمنٹ عوام کی نہیں ہے بلکہ کسی اور کی نمائندہ ہے. انہوں نے مطالبہ کیا کہ پورے ملک میں دوبارہ سے شفاف الیکشن کروائے جائیں, لیکن سوال یہ ہے کہ موجودہ جو زمینی حقائق ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اگر پی ٹی آئی کا اپوزیشن الائنس اور مولانا اکٹھے ہو بھی جاتے ہیں اور دوبارہ الیکشن کروانے کا مطالبہ ہوتا ہے, اکٹھے جلسے جلوس کرتے ہیں, لیکن کیا یہ ممکن ہے؟ اگر اپوزیشن جماعتیں دوسری طرف اکٹھی ہوتی نہیں ہیں تو پھر وہ کیا بات اس سسٹم سے منوا سکیں گے, کیسے اپنے مطالبات کو پورا کروائیں گے؟ میں بات کروں گی. مجھے جوائن کر رہے ہیں جے یو آئی فے کے سینئر رہنما مفتی کفایت اللہ صاحب. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا. مفتی صاحب, جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ شکایات, تحفظات 8 فروری کو لے کر آپ کے بھی وہی ہیں, پی ٹی آئی کا جو اپوزیشن الائنس ہے ان کے بھی وہی ہیں, ملاقاتیں بھی آپ لوگوں کے بیچ میں ہو چکی ہیں, اکٹھے آپ لوگ ابھی تک کیوں نہیں ہو پا رہے ہیں؟ اتنی ملاقاتوں کے باوجود رکاوٹ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی ایسی رکاوٹ تو نہیں ہے, اس لیے کہ ہماری کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہوتی, ہمارا موقف ہوتا ہے جس پر ہم سٹینڈ کرتے ہیں. تو کل اس موقف میں ہمارے ساتھ شریک تھے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون, اور آج پی ٹی آئی ہمارے قریب ہو گئی ہے. لہٰذا ایک ساتھ چلنے میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے, ان لوگوں کی رکاوٹ ہے. اتنی بات ہے کہ ہماری شناخت تھوڑی سی مختلف ہے, ہم انقلابی قسم کے لوگ ہیں, تو ہم پہلے اپنے کارکنوں کو منظم کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ہم اس الائنس کا حصہ بنیں گے. اس کے لیے تھوڑا وقت لگتا ہے. ہم نے ایک جلسہ کیا بلوچستان میں, ایک کیا کراچی میں, ایک جلسہ ہم نے کر لیا پشاور میں اور ایک مظفر گڑھ میں. تو اس طرح ہم منظم کرتے ہیں, اس لیے کہ جب آپ اتحاد بناتے ہو تو کارکن سمجھتا ہے کہ اس پروگرام کو کامیاب بنانا اب میری ذمہ داری نہیں ہے, اس تمام اتحادیوں کی ہے. اس میں جوش و جذبہ کم ہوتا ہے. تو ہم ذرا تیاری کر رہے ہیں انقلاب کی. جب تیاری کر رہے ہیں تو اس کے لیے اپنی بنیاد پر تیاری کرتے ہیں, اور جیسے ہم تیار ہو جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز
ہمارے مفتی صاحب جب مولانا صاحب کچھ گارنٹی بھی مانگی انہوں نے بات چیت کے لیے، ان کے ساتھ ملنے کے لیے، کیا کوئی ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، کوئی بد اعتمادی ہے، کوئی اعتماد کی کمی ہے جو مولانا صاحب نے گارنٹی بھی مانگی تھی؟ یہ کب کی بات آپ کر رہی ہیں؟ یہ ہم مئی کا تیسرا ہفتہ 21-22 مئی کو یہ بات سامنے آئی تھی کہ مولانا صاحب چاہ رہے ہیں کہ بات چیت ہو، جب اعتماد ہو تو پھر ظاہر ہے بات چیت آگے بڑھتی ہے۔ اعتماد بحال کرنے کے لیے مولانا صاحب نے کہا تھا کچھ اقدامات ہونے چاہیے۔ نہیں، میرا خیال میں آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے، ایسے پروپیگنڈا ہے۔ ہم اس طرح کے انتخابات کے قائل نہیں ہیں۔ ہم سیاسی لوگ ہیں، انتخابات ہی وہ مذاکرات ہی ہوں گے، لیکن ایک ہے کسی چور کی چوری چھپانے کے لیے مذاکرات، اور ایک ہے چور کو کٹہرے میں لانے کے لیے مذاکرات۔ تو ہم یہ دوسرے والے ہیں، ہمارا مینڈیٹ چوری ہو گیا ہے، ہم چور کو اب مزید مجرم کو چھپائیں گے نہیں، عوام کے سامنے لائیں گے۔ تو یہ تو آپ مذاکرات کہیں تو یہ مذاکرات ہے نا، میں کر رہا ہوں، وہ لوگ بولیں گے وہ کب آ رہے ہیں اس بات پر۔ ایسے ہم بیک ڈور کسی مذاکرات کے ہم نہ قائل ہیں اور نہ ہم کرتے ہیں، وہ میرے خیال سے پیچھے ہی باروں کا معاملہ۔ مفتی صاحب آپ کے نون لیگ کے ساتھ، مولانا صاحب کے پیپلز پارٹی کے ساتھ بڑے زبردست تعلقات بھی رہے ہیں، تو کیا کوئی بیچ کا راستہ نہیں نکل سکتا مل کر بیٹھ کر بات چیت کرنے کا، یا یہ ساری آپشنز آپ لوگوں نے استعمال کر لی ہیں اور واحد پھر اب یہ راستہ بچا ہے کہ سڑکوں پر ہی نکلا جائے؟ جو مولانا صاحب نے کل کہا کہ جیلیں بھرنی پڑیں تو ہم بھریں گے، اس کے بعد قبروں تک کی بات آئی، انہوں نے وہ بھی حلف لیا۔ تو بات یہ ہے کہ ان سے بات چیت ہو چکی نون لیگ سے، پاکستان پیپلز پارٹی سے، یا اور جو سٹیک ہولڈرز ہیں، اس کے بعد آپ لوگ یہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں؟ میرے خیال میں آپ کو ہمیں پہچاننے کے اندر غلطی ہو گئی ہے۔ ہم نے مزارعین سے کوئی بات نہیں کرنی، ہم مالک کو پر پریشر ڈالنا، اس سے بھی بات نہیں کریں گے، ہم پریشر ڈالنا چاہتے ہیں۔ غلطی آپ کو بھی معلوم ہے، جرم آپ کو بھی معلوم ہے، مجرم بھی معلوم ہے۔ جب سب چیزیں معلوم ہے تو کیوں نہ لگی لپٹی کے بغیر بات کی جائے؟ ہمارا مطالبہ آئین کا ہے، آئین کو بحال ہونا چاہیے اور تمام اداروں کو دائرے میں رہنا چاہیے۔ اس میں کون سی بات بری ہے؟ یہی بات ہے، اگر وہ مانتے ہیں تو یہ مذاکرات ہیں، اور نہیں مانتے تو ہم تحریک چلائیں، حکومت کریں۔ 12 دن سے مذاکرات نہیں ہوں گے، یہ مظاہرین ہیں، ہم مالک کے مکان سے بات کریں گے، کرایہ دار سے نہیں۔ لیکن تحریک تحفظ آئین کی آپ بات کرتے ہیں، آج بھی اگر تحریک انصاف سے بات کریں، وہ مذاکرات کے حامی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم بات کریں گے لیکن سیاست دانوں سے نہیں کریں گے، ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کریں گے۔ تو اگر تحریک تحفظ آئین کی بات کرنے اس میں تو سیاست دان ظاہر ہے سیاست دان کے ساتھ بیٹھتا ہے، آئین کے تحفظ کی بات کرنی، آپ سیاست دان کے ساتھ مل کر بیٹھ کر بات کرتے ہیں، لیکن جن کے ساتھ مل کر تحریک چلانے کی آپ بات کرتے ہیں وہ کہیں اور دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، یہ جو آپ آئین دیکھو، جو آدمی غلطی کرتا ہے نا تو سزا بھی وہی بھگتتا ہے۔ ہمارے خیال میں یہ ان لوگوں سے اتنا ہی الجھنا ہے ہمارا کہ ان کے بعد ہمارے چوری کا سامان پکڑا گیا ہے۔ چور تو یہ نہیں ہے کہ مینڈیٹ تو کسی اور نے چوری کیا ہے۔ تو ہم مذاکرات ہی کے لوگ ہیں، ہم تو بندوق کے لوگ نہیں ہیں۔ لیکن یہ کہ کس سے مذاکرات کیے جائیں اور کیوں کیے جائیں، اگر ہماری بات کوئی مانتا ہے تو یہی مذاکرات ہو رہے ہیں آپ کے چینل کے حوالے سے کہ کیا نئے انتخابات ہوں گے، تو یہ مذاکرات ہیں، اسے ملنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر یہ نہیں ہوگا تو وہ بے شک اپنی انا پہ قائم رہیں، ہم عوام کو لائیں گے۔ اگر عوام آ گئی تو پھر عوام کے سامنے تو کوئی نہیں ٹھہر سکتا، اور نہیں آئی تو پھر یہ کامیاب ہو جائیں گے، ہم نہ کام ہوگا۔ آپ نے بھی کہا کہ ہم پریشر ڈالنا چاہتے ہیں، آپ کو لگتا ہے یہ حکومت پریشر لے گی؟ حکومت بیچاری تو صابر کی ٹکے پہ کھڑی ہے، یہ بھی لے گی اور ان کے لانے والے بھی پریشر لیں گے، پریشان تو بہت ہے۔ تو 2019 میں بھی تو مولانا صاحب ایک قافلہ لے کر دھرنے کی شکل میں گئے تھے جب عمران خان کی حکومت تھی، عمران خان کو بھی کوئی فرق نہیں پڑا تھا، تب بھی یہی کہتے تھے کہ عمران خان کی حکومت پر اور جو عمران خان کو لایا اس پر پریشر ڈالنا ہے، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ ہاں نا، آپ پچھلی باتوں کو یاد کرتے ہیں نا، کچھ ہم نے مروت کی تھی نا، کچھ ہم نے حیا کی تھی، یہ سب ہم مروت نہیں کریں گے، عوام کو لائیں گے اور عوام کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم آئین کو بحال کریں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ JUIF کے سینئر رہنما کفایت اللہ صاحب میرے ساتھ تھے، بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، ناظرین فیڈ بیک دیں، اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔